بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ذوالجلال سے ہے ابتدا حبیب، نام ذوالجلال سے ہے ابتدا حبیب، رحمت مصطفیٰ میری رہبری کرے۔ کھلی کچہری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق حبیب بھٹی، اور حسب وعدہ غوری ٹون کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ابھی ماشاءاللہ جیل یاترا کے بعد غوری ٹون کے موجودہ چیف ایگزیکٹو چودھری عثمان صاحب واپس تشریف لا چکے ہیں۔ اب چودھری عثمان کا جیل جانا، سزا ہونا، یہ بجائے خود ایک بہت دلچسپ داستان ہے۔ چودھری عثمان کو سی ڈی اے کے اسپیشل مجسٹریٹ صاحب نے جو سزا دی، جس میں قید بھی تھی، جرمانہ بھی تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جیل چلے گئے۔ اب وہ جیل سے واپس بھی آ گئے۔ اب یہ تمام ماجرا ہے کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صرف خبر ہی نہیں دیں گے، بلکہ اس کے پس منظر میں جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور اس کے پیچھے بھی بہت سے حقائق ہیں، بہت سے انکشافات ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے رپورٹرز نے بڑی محنت کی، اور انہوں نے اس کے تانے بانے کہاں سے ہلے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ چودھری عثمان صاحب کا، جو کہ تاریخوں پہ عموماً نہیں جاتے، تاریخ پہ جانا، پھر سجنا نو سزا بول گئی اور ان کا جیل چلے جانا، میرے حساب میں جو میرا ایک اپنا تجزیہ تھا، اس کے مطابق تو چودھری عثمان کو 25 تاریخ کو، 25 ستمبر کو جیل سے باہر آ جانا تھا، لیکن وہ 27 کو باہر تشریف لے کے آئے۔ تو یہ جو 2 دن ہیں، میں ابھی ان سے لا علم ہوں کہ یہ 2 دن کی تاخیر کیسے ہوئی۔ جب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا، میرے پاس تمام مفصل چیزیں آ جائیں، تو آپ مکاروں کی مکاری اور عیاروں کی عیاری پر اش کر اٹھیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جناب ایسا ہوا۔ اور کس نے کس سے رابطہ کیا، کس نے کس کو ٹپ دی، کیا کیا معاملات ہوئے، یہ ایک بس انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑی باریک ہے وحاظ کی چالیں، علامہ اقبال صاحب کا شعر تھا کہ بڑی باریک ہیں وحاظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے، من میں کچھ بھی ہو، ذہن کہیں اور ہو، دل کہیں اور ملا ہوا ہو، لیکن جب اذان ہوتے تھے ایک دفعہ جھرجھری لیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ وہی معاملات ہیں، تو ان کی تفصیلات سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ بھی کروں گا، اور آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، اور پھر آپ یقیناً تالیاں بھی پیٹیں گے کہ واہ بھئی واہ، منڈے نے کی کمال کیتا۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ
ابھی جو غوری ٹون کے معاملات، اور ہاں سوری، اس میں درختوں کی کٹائی اور چوری کے سلسلہ میں چودھری عثمان صاحب کو یہ سزا بولی تھی. خیر اب تو وہ ضمانت میں آ کے دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن بہرحال سزا بولی تھی. اس سزا کے لیے بھی شاید آپ کے بہت سے جو غوری ٹون سے متعلقہ لوگ ہیں یا کہ متاثرین ہیں، ان میں بھی اکثریت یہ جانتی ہے کہ نوٹس جاری ہوئے تھے، اس کے بعد یہ معاملہ سرد خانے کی نظر ہو گیا تھا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. میں نے اس پر لکھا، پورا ایڈیشن لکھا، چھاپا، چیئرمین سی ڈی اے کے پاس پہنچایا، اور میں انہیں کریڈٹ دیتا ہوں چیئرمین سی ڈی اے صاحب کو، عامر علی احمد صاحب کو، کہ انہوں نے اس پہ فوری ایکشن بھی کیا اور یہ مردہ معاملہ پھر زندہ ہوا، اور پھر یہ معاملات آگے چلے اور آگے چلتے چلتے یہاں تک پہنچے. اور آگے کہاں جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سزا بولنا، سزا ہونا، جیل جانا، جیل سے واپس آنا، ضمانت ہونا، اور مطلب یہ اب آگے کیا ہونا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ یہ جتنے بھی ہوشیار ہوں یہ لوگ، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو صحافی ہے اس کی اپروچ کہاں تک ہوتی ہے. یہ نہیں جانتے کہ ہمیں تو اڑتی چڑیا خبر چھوڑ جاتی ہے، ثبوت دے جاتی ہے. تو مطلب یہ تو انشاءاللہ آگے چل کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پر میں ایک اور بھی بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ اپنے کمنٹس میں یا جس طرح کے پہلے آپ کے بہت سے ہمارے دوستوں نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے بات بھی کی، جو پچھلا پروگرام ہوا اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دی، خوشی کا اظہار بھی کیا، تجاویز بھی دیں، اور انہی تجاویز کی روشنی میں ہم ظاہر آگے چلیں گے. اسی طرح آپ سے بھی گزارش ہے، دوبارہ گزارش ہے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اب ہم یہ کریں کہ بجائے تمام تر ثبوت سامنے لا کے اداروں سے کہا جائے کہ جناب آپ اس پہ کارروائی کریں، مطلب پبلک کر کے ثبوت کھلی کچہری میں رکھ کر پھر ان سے کہا جائے کہ آپ اس پر کارروائی کریں، اب ہم اس کو دوسرے اینگل سے کریں. ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے پاس پروف ہوں گے ان جعل سازیوں کے، ان عیاریوں کے، مکاریوں کے، لوٹ کھسوٹ کے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کا استحصال کرنے کے، لوگوں کو کوڑیوں کا محتاج کرنے کے، حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کے، کرپشن کے، دادا گیری کے، فراڈ کے، نوسر بازی کے، وہ تمام ہم پہلے رپورٹس اپنی، جو کہ ہمارے رپورٹرز محنت کرتے ہیں اور رپورٹس لے کے آتے ہیں، پروف لے کر آتے ہیں، وہ پہلے ہم جامعہ قسم کی رپورٹس متعلقہ اداروں کو دیا کریں گے کہ جناب یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، یا آپ کے پاس ہیں، آپ کے ادارے کے پاس ہیں، آپ تک وہ پہنچ نہیں پاتی اور درمیان میں ہی اس کو گول مول کر دیا جاتا ہے. یہ ہم آپ کو دے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پبلک بھی کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو مکار لوگ ہیں یہ کوئی سازشوں کے تانے بانے بن کر کچھ معاملات مکمکا کے کر کے معاملات کو سرد خانے کی نظر نہ کر سکے. اس میں ظاہر ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم مشکور ہیں اس سلسلے میں جو عامر علی احمد صاحب نے درختوں کے سلسلے میں ہماری خبر پر، ہمارے ایڈیشن پر ایکشن لیا تھا. یہ حقیقت ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے چاہتے ہیں کہ وہ سی ڈی اے کو کرپشن فری ڈپارٹمنٹ بنا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ
محکمے سے کالی بھیڑوں کا صفایا کیا جائے. لیکن بہرحال ہوں گی اس کی مجبوریاں ہوں گی, ان کے سامنے کوئی ایسے سپیڈ بریکر آ جاتے ہوں گے کہ وہ یہ نہیں کر پاتے. لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ وہ مخلص ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان برائیوں کے خلاف وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. گو کہ ابھی تک تو کامیاب وہ نہیں ہو سکے, لیکن امید ہے کہ اگر وہ مسلسل کوشش کرتے رہے, کیونکہ ابھی انہوں نے 3 مہینے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو سائٹ پہ کیا, تبادلے وغیرہ کیے جو محکمے کے لیے نقصان کا باعث بن رہے تھے. تو کوششیں ان کی جاری ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ان میں کامیاب کرے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہماری مدد ان کے ساتھ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو صحافی ہیں, ہم نشاندہی تو ضرور کر سکتے ہیں, ہم بتا تو ضرور سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر کرپشن ہے, فلاں 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 اس میں ملوث ہے, لیکن ہم ان کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے, ہم خود سے انہیں سزا نہیں دے سکتے. وہ دینا اداروں کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, ہمارا کام ہے بتانا کہ یہاں پر یہ ہو گیا, وہاں پر یہ ہو گیا, یہاں پر حکومتی خزانے کو نقصان ہو گیا, یہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں, یہاں پہ لوگوں کا مال کھایا گیا, یہاں پر لینڈ مافیا نے فلاں فلاں کام کیا. تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم آئندہ یہی کریں گے. لیکن یہ تو طے ہے کہ غوری ٹون کے حمام میں بہت سے لوگ ننگے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو جانگیا پہن کے نہا رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کپڑوں سمیت نہا رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ننگے نہا رہے ہیں. کھایا سب نے, کسی نے تھوڑا کھایا, کسی نے زیادہ کھایا, کسی نے بہت زیادہ کھایا اور اتنا زیادہ کھایا کہ بدہضمی کا شکار ہو گیا, اس نے الٹیاں بھی کرنی شروع کر دی. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی وہ فلاں اس میں نہیں ہے, فلاں اس میں نہیں ہے, اب فلاں ہے, اب فلاں ہے, تب فلاں تھا, نہیں, یہ بات نہیں ہے. جس کو بھی موقع ملا, جس نے بھی موقع پایا, اس نے اس میں سے کمایا. گو کہ یہ حرام کمایا, لیکن کمایا. اور یہ کمائی ظاہر ہے برائی کا کام جو ہے اس کا انجام بھی برائی ہوتا ہے, نکل تو آئے گی. گو کہ ٹائم لگ جائے گا, نکل تو آئے گی. اب دیکھیں نا, کچھ کہہ رہے ہیں, بڑے لوگ ہمارے دوست کچھ تھے وہ بغلے بجا رہے تھے, وہ دیکھیں جی چودھری عثمان کو سزا ہوگی, وہ جی بڑی زبردست سزا ہوگی, وہ جی چودھری عثمان. میں ہنس رہا تھا کیونکہ میں جو دیکھ رہا تھا یا میرے پاس جو چیزیں جو رپورٹیں تھیں وہ کچھ اور تھی. مجھے پتا تھا ہونا کیا ہے, ہونا کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. سزائیں بھی ہوئی, ڈھولک بھی بجے, فنکاریاں بھی ہوئیں, اب وہ پھر باہر ہیں. لیکن انشاءاللہ جو ہم کریں گے نا اس میں کوئی بھی باہر نہیں رہے گا. پھر چاہے وہ عبد الرحمان ہو, چاہے وہ چودھری عثمان صاحب ہوں, چاہے وہ اور لوگ ہوں, کیونکہ اور لوگ بھی ہیں. گو کہ ان کا نام بہت سے لوگ نہیں لے رہے, لیکن ہیں اندرون خانہ, وہ بتاتے ہیں, ہمارے کان میں سرگوشی ضرور کرتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں بھی ہے. تو ہم سب کو سامنے لے کے آئیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کے جو جرائم کی فہرست ہے نا, کسی کا کم جرم ہے, کسی کا زیادہ جرم ہے, کسی نے چمچ سے کھایا ہے, کسی نے بیلچے سے کھایا ہے. ہم وہ تمام تر بیلچے اور چمچ سے کھانے والے, زیادہ اور کم جرم والے سب سامنے لائیں گے. پھر فیصلہ ادارے کریں گے, عدالتیں کریں گی, قانون کرے گا, انصاف کرے گا. لیکن ہم یہاں یہ بھی گزارش کریں کہ انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا دکھائی دے, قانون وہ ہے جو سب کے لیے برابر ہو. اگر اس میں سے کسی جگہ بھی ڈرتے ڈرتے, میں کوئی توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا,
لیکن ہمارے سامنے فیصلے آتے ہیں اور فیصلہ ہونے کے بعد تو ظاہر ہے ہم تبصرہ کرنے کے حقدار ہیں، ہم اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، چاہے وہ سیشن کورٹ کے فیصلے ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں، کیونکہ فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو پھر عوام کو، ہمیں سب کو حق حاصل ہے کہ ہم اس پہ اپنی رائے دے سکیں۔ تو میرا کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو قانون کی موم کی ناک ہے، اس کو تھوڑی احتیاط کرنا ہوگا، کیونکہ ہم پھر جھونک نہیں مارنے دیں گے۔ جو چیز ہم بتائیں گے، سامنے لائیں گے، پھر ہم اسے جھونک نہیں مارنے دیں گے، ہم پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلیں گے جب تک کہ مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچتے، جب تک کہ تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے لوگوں کو ان کا حق واپس نہیں مل جاتا، جبکہ 4 5 دفعہ بکے ہوئے پلاٹ میں ان 5 کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ زمین ابھی ہے ان کے پاس، اور انہوں قبرستان کی زمین بھی کھا چکے ہیں، یہ اور بھی بہت سی زمینیں کھا چکے ہیں۔ ابھی تو ان کا ایک اور سوسائٹی کے ساتھ میچ بھی پڑ چکا ہے، اور وہ بھی میں آپ کو تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گا کہ وہ میچ کیا پڑا، کیوں پڑا، اس کے پیچھے کون ہے، اور کس نے وہ ساری، یہ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ ایک وہ سدھیر والا کیس تھا جس میں چودھری عثمان صاحب اریسٹ ہوئے تھے۔ یہ سب اس دوران میں ہوا کہ کوئی اور سوسائٹی ہے، وہ بھی مطلب وہ ذرا اوقات تو سوری میں نہیں کہتا، آپ یہ کہہ لیں وہ چیل ہے اور وہ کوے پہ جھپٹ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوا اسے کیسے بچتا ہے، لیکن وہ جھپٹ رہی ہے، اور کیسے جھپٹ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے خیال میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خبر اور اس کے پس منظر کی سٹوری اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وعدے کی تکمیل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس یقین اور دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ چھپنے ہم کسی کو نہیں دیں گے، بھاگنے ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ پہلے بھی نوٹس آئے تھے، پھر بھی نوٹس آئیں گے، ہم نوٹسوں سے بھی نہیں گھبراتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یار ہم نے، تم ہی جاؤ، کوئی تو جائے عدالت میں، عدالت میں پہنچو، ہم بھی عدالت میں پہنچیں گے، ہم بھی بتائیں گے کہ ہماری زنبیل میں کیا کیا ہے، آپ بھی بتانا کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ یہ اس میں اصل میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو پینڈا ہے نا، یہ ذرا کم ہو جائے گا، سفر مختصر ہو جائے گا، جو رزلٹ آپ نے لینا ہے 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، وہ ہفتوں میں آ جائے گا، تاکہ لوگ بھی سکھی ہو جائے۔ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ ابھی کل میرے پاس تقریباً 10-15 لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا اور، جہاں اتنا برداشت کیا تھوڑا سا اور برداشت کر لیں، ہم بھاگنے کسی کو نہیں دیں گے۔ بے شک کہ فارغ میں پیسے منتقل ہوئے ہیں، بے شک کہ بہت سے ممالک میں جگہ خریدی گئی ہیں، بے شک کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، بے شک کہ اثاثے بیچے بھی جا رہے ہیں، لیکن بھاگنے نہیں دیں گے، یہ طے ہمارا یقین ہے۔ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہمارے محکموں میں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو، چاہے وہ FIA کا محکمہ ہو، چاہے وہ نیب کا محکمہ ہو، چاہے وہ CDA ہو، چاہے قانون ہو، ہر جگہ اگر کچھ کالی بھیڑیں ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ اچھے لوگ انشاءاللہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ہم ان سے تعاون لیں گے، ہم ان سے تعاون کریں گے، تاکہ لوگوں کی سسکیاں کم ہو سکیں، لوگوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کم ہو سکے۔ وہ مائیں جو پریشان گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کا سرمایہ ڈوب گیا، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے اکٹھے کیے ہوئے پیسے ان پلاٹوں کی نظر کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک سے
محنت مزدوری کر کے کما کے اپنے پیسے یہاں ضائع کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں گے. ہاں، اور ساتھ میں ایک اور بھی بات کر دوں کہ یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں جعلی، جہاں پر بڑے بڑے مالز بنے ہوئے ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، ریزیڈینشل فلیٹس بنے ہوئے ہیں، بغیر کسی نقشے کے بنے ہوئے ہیں، بغیر کسی منظوری کے بنے ہوئے ہیں. کیسے بنے ہیں؟ یہ ہماری بات ہوئی بھی ہے ایک دو جگہوں پہ، اور انشاءاللہ ان کی بھی نشاندہی کریں گے. یہ جو بلڈرز ٹائپ لوگ، جنہیں یہ انویسٹر بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کمائی کے ذرائع جو پیدا کروا رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ بھی کھا رہے ہیں، یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی ہی جیل سازی ہوئی ہے، یہ ساری ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. فی الحال اپنے میزبان طارق حبیب بھٹی کو اجازت دیجیے، اور ایک ریکویسٹ پھر سے، گو کہ آپ کی طرف سے بہت محبت مل رہی ہے، لیکن جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ بی ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو بھی پتہ چلتا رہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو حبیب بھٹی کو اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے چالوں سے رہزنوں کی، یہ اسی پیرا میں شعر ہے. چالوں سے رہزنوں کی بچنا محال ہے، ہر لمحہ ایک نیا ہاتھوں میں جال ہے. چہرے پہ بیچارگی، لفظوں میں عاجزی، چہرے پہ بیچارگی، لفظوں میں عاجزی، ان کے ہر ایک فریب میں واللہ کمال ہے. اور کب تک یہ بچ سکیں گے خدا کے عذاب سے، کب تک یہ بچ سکیں گے خدا کے عذاب سے، ہر ایک عروج کو حبیب آخر زوال ہے. اللہ حافظ.